الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء اعظام، حاضرین مجلس، طلباء عزیز، ایک ہوتا ہے شان نزول، اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ کسی واقعے کے سلسلے میں کوئی سورت یا کوئی آیت نازل ہو تو اس واقعے کو شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی سورتیں ہیں، کئی آیات ہیں جن کے شان نزول مفسرین نے بیان فرمائے۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر آیت کے لیے شان نزول ہونا ضروری نہیں، کبھی وقتی تقاضے اور ضرورتوں کے اعتبار سے بھی آیات اور سورتیں اتری۔ عام متن تو 5 آیتیں اترتی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے، لیکن کبھی بضرورت طویل سورت بھی بیک وقت نازل ہوئی۔ پہلے مشائخ طلباء کو قرآن کریم 5 آیات کر کے حفظ کراتے تھے۔ 5 آیات یاد ہو گئی، پھر دوسری 5 آیات، پھر دوسری 5 آیات، اس طرح سے قرآن کریم کو حفظ کرایا جاتا تھا۔ اب صورتحال تھوڑی سی بدلی۔ ایک زمانہ قرآن کریم کے حفظ کا وہ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ بچہ اگر مدرسے میں ہے تو وہ دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، لیکن بفضلہ تعالی ہمارے مدارس میں آنے والے طلباء نے اس بات کو غلط ثابت کیا۔
اور بچے حفظ قرآن کریم بھی کرتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں اور سی بی ایس سی بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے مسلمان امت کے بچے بچیوں میں بڑی صلاحیتیں اور بڑا ٹیلنٹ رکھا ہے۔ اس لیے اب الحمدللہ ایک ہی کمپلیکس کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم کا نظام بنانا آسان ہو گیا۔ یہ تو شان نزول کی بات ہوئی۔ ایک ہے شان ورود، اس کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے۔ جب کوئی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رونما ہوتا ہے اور آپ کچھ ارشادات فرماتے ہیں تو اسے شان ورود کہتے ہیں۔ ابھی آپ سمجھیں گے کہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو طلبہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، وہ غلطی میں مبتلا۔ این دری را می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ فراغت ہے ہی نہیں یہاں، مشغولی ہی مشغولی ہے۔ ایک منزل تک پہنچے، یہاں سے اب دوسری منزل کا آغاز ہوا، وہ چلتی رہے گی اور مرتے دم تک رہے گی۔ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جس کے اندر 5 آیتیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ 5 کر کے آیتیں زیادہ تر اتری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتوں میں 2 مرتبہ اقرأ آیا ہے۔ ایک مرتبہ تو پڑھنے کے لیے کہا پڑھو پڑھو، لیکن اللہ کا نام لے کر پڑھو، اللہ کو مت بھولو، دنیا جتنی بھی پڑھو کوئی بات نہیں، اللہ کو مت بھولو۔ اقرا، پڑھو، تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ شریعت مقدسہ میں جتنی تعلیم کی اہمیت ہے کسی اور مذہب میں اتنی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ان پڑھ رہ جاتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، ورنہ شریعت تو پڑھنے کو کہہ رہی ہے کہ پڑھو، دین کا بھی پڑھو، علم دنیا کا بھی پڑھو۔ دنیا کا پڑھ رہے ہو تو ضرورت ہے، عارضی ضرورت ہے، پڑھو، اور دین پڑھ رہے تو مقصد زندگی ہے، پڑھو۔ اس کو ضرورت مان کر پڑھو، اس کو مقصد سمجھ کر پڑھو۔ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیسے پڑھے گا؟ جب اسے مسائل طہارت کا علم نہیں ہے، جب اسے نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کا علم نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھ ہی نہیں پائے گا۔ معلوم ہوا کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے، پہلے علم آتا ہے بعد میں عمل آتا ہے۔ نماز بغیر علم کے نہیں ہوگی، روزہ بغیر علم کے نہیں ہوگا، تیمم بغیر علم کے نہیں ہوگا، تو علم تو ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات پہلے آئے تھے دنیا میں،
انسان بعد میں آئے ہیں. فرمایا دونوں کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی معرفت، اور جب معرفت حاصل ہوگی تو عبادت کریں گے. لیعرفون کے ساتھ تفسیر فرمائی ہے لیعبدون. تو پہلی مرتبہ اقرا آیا، اس میں تو یہ بتایا کہ جو نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں. اب اس ایک اقرا کی بنیاد پر مدرسے قائم ہیں، سب قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں. لیکن دوسری مرتبہ بھی پھر لائے اقرا، فرمایا پڑھنے کے بعد بھی پڑھنا ہے. پہلا اقرا تو بغیر پڑھے ہوئے کے لیے تھا کہ پڑھو، اور دوسرا اقرا جو پڑھ چکے ہیں ان کو کہا اور پڑھو. تمہارا پڑھنا ختم نہیں ہوگا تاگور، یعنی تم قبر کے کنارے تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. علم بحر ناپیدا کنار ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے سلسلے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا. پھر حضرت خضر کے ساتھ کنڈیشنز طے ہوئی، اس کنڈیشن کے مطابق سفر کا آغاز ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باور کرانا ہے کہ اگرچہ آپ کا علم بہت بڑا ہے لیکن اللہ کا علم اس سے بھی بڑا ہے. تو کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں بیٹھنے کے بعد کشتی کی نکڑ کے اوپر کسی نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ پڑھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے سبق، اس بنا پر حضرت خضر نے دکھایا کہ وہ چڑیا بیٹھی ہے، دیکھو کشتی کے نکڑ پر. نکڑ نوک کو کہتے ہیں. اور وہ چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا. حضرت خضر نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھا. اچھا موسیٰ یہ بتاؤ کہ چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی ہے؟ سمندر کے مقابلے میں کمپیریزن کے اعتبار سے کتنا پانی؟ قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. کہا کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی there is no comparison between the water which sparrow take and the sea. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. فرمایا انسانوں کے پاس، انبیاء کے پاس جتنے علوم ہیں ان کی مثال چڑیا کی چونچ کے پانی کی طرح ہے، اور اللہ کا علم سمندر کی طرح ہے. ہمارے یہاں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ راندیر تشریف لائے تھے. حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. تو حضرت کا بیان ہوا طلبہ میں. تعریف کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے تو بہت لمبے چوڑے قلابے باندھے کہ یہ ہیں وہ ہیں عالم ہیں اتنے بڑے ہیں یہ ہے وہ، لمبی بات. حضرت نے بیٹھتے ہی فرمایا کہ میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں اور طالب علم رہوں گا. طلب کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، آپ کو جستجو اور تلاش ہمیشہ رہنی چاہیے. یہ سبق آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے، آپ طالب بن کر آئے تھے کہ طلب ہے ہم کو علم دیجئے، تو استادوں نے آپ کو علم دے دیا.
اب باہر جانے کے بعد حالات بدلیں گے اور طرح طرح کے احوال پیش آئیں گے، اس میں آپ کو مزید مطالعے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایک جملہ اور بھی سنتے جاؤ، جو طالب علم مدرسے کی زندگی میں بن گیا، یعنی اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنا لیا، متقی پرہیزگار بنا۔ ابھی وہ ترانہ جامعہ میں یہی بات کہی ہے کہ بھائی یہ تو سنتوں کا مخزن ہے، یہاں سنتوں پر عمل، اس سے تو دین بنتا ہے۔ جتنا زندگی میں سنتیں آئیں گی دین بنتا جائے گا۔ اس لیے طلب ہو جائے گی ایک مرتبہ پیدا تو پھر علم کی چاشنی آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ جو یہاں پڑھ کر گیا، استادوں سے فائدہ اٹھایا، دعائیں لی، دین سیکھ کے گیا، بن کے گیا، تو وہ ہزاروں کے بننے کا سبب بنے گا۔ اور اگر مدرسے میں نہیں بن سکا 7 سالوں کے اندر، تو باہر کی زندگی میں بننے کے کوئی چانس نہیں۔ بننے کی جگہ مدرسہ ہے۔ اپنے آپ کو بااخلاق بنانا، سنتوں کا پابند بنانا، زندگی کو عملی بنانا۔ دنیا کے جو علوم ہے وہ دنیا میں رہ جاتے ہیں، دنیا کے کام آتے ہیں۔ دین کا علم قبر میں کام آتا ہے، آخرت میں کام آتا ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ نے دنیا کی کوئی کتابیں پڑھی، کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، تو ڈگری آپ کو ملے گی، کرسی ملے گی، نوکری ملے گی، لیکن قرآن پڑھا، حدیث پڑھی تو جنت ملے گی۔ اور ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ اگر وہ فائنل ڈیسٹینیشن پر اگر ہم پہنچ گئے تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک اقرا میں تو پڑھنے کی دعوت دی، دوسرے اقرا میں پڑھے ہوئوں کو پڑھتے رہنے کی دعوت دی کہ مدرسے سے فراغت حاصل کی تو کتابوں کو بالائے طاق مت رکھ دینا، یہ کتابوں کو اوڑھنا بچھونا بنانا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ بخاری شریف کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھو، مشکات شریف کو ہمیشہ مطالعے میں رکھو، تفسیر کی کتاب کو مطالعے میں رکھو۔ جیسے حفاظ قرآن کریم کی بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی کہ اب ان کو زندگی بھر قرآن کریم یاد رکھنا ہے اور دور کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، یہاں تک کہ قبر کے کنارے پر ہو جائے۔ قبر میں جائیں تو آپ کے سینے میں قرآن مچل رہا ہو تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کی ناش کو مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ بہت بڑا سرمایہ قرآن کریم ہے، سب علوم کا گنجینہ ہے قرآن کریم۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ شریف سے باہر آئے۔ حضور جائزہ لیتے تھے، صحابہ کرام کے اعمال کو چیک کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی نماز کو، تہجد کی چیک کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو چیک کیا۔ ان کو کہا ذرا آواز پس کرو، ان کو کہا آواز بلند کرو۔ یہ ترتیب اور یہ تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہوتا ہے۔ اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کوئی کام ناجائز یا غیر مشروع اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے اور چپ رہے، نبی کی شان نہیں۔
وہ ضرور بے ضرور کلام کرے گا، چاہے پھر وہ بچہ بولے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، بڑا ہو بزرگ ہو، غلط کام کیا اس کو روکا جائے گا۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کے اندر طاقت ہو، ایک مقتدر ہے، حاکم ہے، اس میں طاقت ہے، کسی کو دیکھتا ہے غیر شرعی کام کرتے ہوئے، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سونے کی انگشتری مردوں کے لیے پہننا ناجائز تھا۔ اس سے پہلے جائز تھا، حضور نے سونے کی انگوٹھی بنوائی بھی تھی، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ چاندی کی انگوٹھی بنواؤ، سونے کی پھینکو۔ صحابہ نے بھی بنا لی تھی، جب حضور نے نکال دی تو صحابہ نے بھی نکال لی۔ اب وہ جو صحابی آئے تھے ان کو شاید اس کا علم نہ رہا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات میں حضور نے دیکھا سونے کی انگشتری پہنی ہوئی ہے، ہاتھ سے نکالی اور زمین پہ ڈالی۔ یہ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حضور جہاں نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، وہاں حاکم مدینہ بھی ہیں، والی مدینہ بھی ہیں۔ اب دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، اور میں نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا۔ اپنا عدم اپنی نظر اپنی آخرت، میں نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ مدینے کے والی بھی ہیں سرکار، حاکم بھی ہیں، آپ کا آرڈر بھی چلتا۔ نکالی انگوٹھی، انگلی سے پھینک دی۔ اب صحابہ کا عشق بھی عجیب و غریب ہے، کتنی محبت ہے آپ کو صحابہ کرام کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سبق پڑھا ہے آپ؟ چیزوں کی قیمت نہیں، سنت کی قیمت ہے، سرکار کے اشاروں کی قیمت ہے۔ حضور ذرا آگے بڑھ گئے تو صحابہ کرام نے امتحاناً ان سے کہا کہ لے لو، اٹھا لو، وہ سونے کی انگشتری قیمتی ہے، بازار میں بیچ دینا، پیسے کھڑے ہو جائیں گے تمہارے۔ فرمایا جس کو میرے نبی نے گرا دیا اس کو اٹھا کر میں عزت نہیں پا سکتا۔ گرایا کن ہاتھوں نے ہے؟ تاجدار مدینہ، اس کو اٹھا کر جیب میں رکھوں؟ اب میرا جو ہے واسطہ پڑا ایک دلہا صاحب سے۔ دلہا صاحب نکاح پڑھنے آئے، ان کو ایک حدیث یاد تھی، النکاح من سنتی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کارڈ کے اندر آپ نے کون سی حدیث لکھی؟ دیکھو النکاح من سنتی، اور میں نے کہا یہ انگلی میں کیا ہے؟ کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ناجائز ہے، اگر وہ نکاح پڑھنے آپ آئے ہیں وہ سنت ہے تو یہ حرام ہے، تو ایک سنت کے لیے آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کہ کیا کروں مول صاحب، سانس نے پہنا ہی ہے، اگر نکالی تو سانس بھی نہیں لینے دے گی، نہ چھوکری کو لے بھی نہیں جانے دے۔ اس بنا پر میں مجبور ہوں۔ تو ساس کو تو راضی کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں۔ حضور کے ساتھ عشق تو بڑھانا پڑے گا۔ نعیم اختر خادمی کہتے ہیں، ابھی نعتیں پڑھی گئی، ابھی تو مفتی رضوان صاحب نے آج کوئی نعت خواں کو نہیں بلائے ہیں، نہیں تو یہ بلا لیتے ہیں اکثر۔
سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا، سرکار سے عشق بڑھایا۔ انہوں نے انگوٹھی کی قیمت کتنی ہے یہ نہیں دیکھی، انہوں نے سرکار نے نکال کے پھینکی، اس کی اہمیت کیا اس کو سمجھ۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو سرکار جائزہ لیتے ہیں، موجود ہے، وہ تو بڑے صحابی کو روکا، اب ایک بچے کو روکا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شوہر کے بچے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے میں حاضر ہوئی ہیں۔ حضور میں نکاح تو کروں آپ سے، لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا مدینے کے یتیم پلتے ہیں محمد کے گھر میں، اور تیرے بچے نے بھی تربیت ہوگی، پرورش ہوگی، اور روزی وہ کھائے گا جو اللہ دے گا، رزاق اللہ۔ ابھی گورنمنٹ کو یہ فکر ہے کہ یہ جو ہر سال اتنے سب فارغ ہوتے ہیں ان کی روزی کا کیا ہوگا، تو ہمارے مدرسے تو گنے چنے ہیں، تمہاری تو ہر قدم پہ اسکولیں ہیں، کسی میں 2000 اسٹوڈنٹ ہیں، کسی میں 5000 اسٹوڈنٹ، 80% تو آئیں، تم ان کی فکر کرو نا، 20% کی تو اللہ دیکھ لے گا، بے شک بے شک۔ ان کی کیا فکر کرو۔ آج تک کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے کو کھانا نہیں ملا آج۔ ہاں بہت سے مالدار ایسے ہیں کہ کھانا سامنے ہے اور طرح طرح کے انواع اور اقسام کے کھانے شادی کے اندر دعوت دی گئی ہے، چاندلہ 50,000 روپے کا کر کے گیا لیکن دال چاول سے آگے کھا نہ سکا۔ سب اللہ کا نظام ہے، اس کو مال دے کے بھی کھانے سے محروم کر دیا، وہ غریب تھا، مال نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھانا نصیب فرمایا، وہ کھا سکتا ہے۔ اب وہ بچہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا، اس کا نام عمر ہے، چھوٹا بچہ ہے، کھانے کے لیے بیٹھے۔ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کی تربیت کی جاتی ہے، تعلیم سے زیادہ تربیت کی اہمیت ہے۔ تعلیم اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی جتنا کہ تربیت، کیونکہ وہ عملی مشق ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ عملی مشق کو کہتے ہیں، اور عملی مشق بہت جلدی لائف کے اندر اور زندگی کے اندر اتر جائے۔ اب وہ بچے نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہم ہوتے تو یوں کہتے کہ نالو پہرو چھے اور کھائے موٹو تھا تو ہاتھ سیدھا تیر کھائے، بڑا ہوگا تو سیدھے ہاتھ سے کھائے گا، ابھی تو اتنا چھوٹا ہے، اس کو کیا ابھی بیچارے کو سمجھانا ہے۔ لیکن حضور نے نہیں، الٹا ہاتھ پکڑ لیا، محبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں۔ بچوں کے ساتھ تلطف اور مہربانی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اور ہاتھ پکڑنے کے بعد حضور نے اس بچے کو 3 ادب سکھائے۔ یہ ادب قیامت تک کے لوگوں کے کام کے ہیں، سکھا رہے ہیں بچے کو، لیکن غلط کام کر رہا ہے، سرکار نے فوراً روک دیا۔ پہلا سبق پڑھایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کھانا اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ کا نام لیا کرو، کھانا شروع کرو بسم اللہ سے شروع کرو۔ دوسرا سبق پڑھایا کل بیمینی، داہنے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔
تیسرا سبق پڑھا کل مما یلیک، اپنے سامنے جو لگا ہوا ہے کھانا اسی میں سے کھاؤ، ہوائی جہاز کی طرح ہاتھ ادھر ادھر دسترخوان پر نہ لے جائے۔ کھانے کے آداب ہیں، آداب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 ادب آدھے لمحے کے اندر حضور نے بتائے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے ہو کر روایت کر رہے ہیں، حضرت عمر ابن ابی سلمہ وہ تو روایت کر رہے ہیں، ابھی بڑے ہو گئے، حدیث بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو طالب علم نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو سرکار نے بچپن میں بتائی تھی، عمل کتنا کیا آپ نے؟ اصل چیز عمل ہے دوستو۔ یہ دین جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے، پریکٹس میں لایا جائے۔ رویندر ناتھ ٹاگور کا دین نہیں چلا اس بنا پر کہ اس کو عمل میں نہیں لایا جا سکا، فیل ہو گیا۔ اور یہاں حضور عملی مشق، صبر کرنا ہے تو 13 سال صبر کروا، حالات برداشت کرنے تو 13 سال، عقیدے مضبوط کرنے تو 13 سال لگائے گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے؟ اب جواب سنو ذرا۔ یہ معمر صحابی کہتے ہیں کہ میرے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن میں نے یہ 3 ادب سنے تھے، اس دن سے لے کر داڑھی سفید ہونے تک مجھے ایک دن بھی یاد نہیں ہے کہ یہ 3 ادب کے خلاف میں نے کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں عمل۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ عملی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو عمل میں حدیث کو ایکٹیو کیجئے، قرآن کی آیات کو ایکٹیو کیجئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ بقرہ 8 سال کے اندر یاد کی، ہر آیت پر دیکھتے جاتے تھے کہ عمل ہوا کہ نہیں میرا اس پر۔ تو حضور جائزہ لیتے تھے، جائزہ لیا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقے والے کے پاس گئے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے۔ کیا کر رہے ہو بھائی تم لوگ؟ کہ حضور ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا حلقہ ہے، بڑا اچھا حلقہ، بہترین حلقہ ہے، بہترین حلقہ ہے، ذکر کا حلقہ۔ اللہ، دل کو روحانیت اور نورانیت سے تازہ کر دینے والی چیز ہے۔ ذکر کثیر کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کنڈیشن نہیں لگائی، نماز کے لیے کنڈیشن ہے، روزے کے لیے کنڈیشن ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک روزہ رکھنا ہے، لیکن ذکر کی کوئی کنڈیشن نہیں۔ اینی ٹائم، ایوری ٹائم، اینی ویئر، واٹ ایور یو ہیو، یو کین میک ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل دی ٹائم۔ ہمیشہ ذکر کرو۔ اور نماز کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ صلاۃً کثیرہ، اور سیام کے بارے میں بھی نہیں کہا سیامن کثیرہ، اور ذکر کے لیے فرمایا ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد کرو، فارغ ہو جاؤ، بیٹھے ہو اللہ اللہ کرو، نہیں کرو گے تو زبان ایسی ہے کہ اگر صحیح کام میں نہیں لگے تو غلط کام میں لگے گی، دل اچھے کام میں نہیں لگایا تو غلط کام میں لگے گا، پیسہ صحیح جگہ پہ نہیں لگایا، ابھی حضرت نے فرمایا مصرف بہترین ہے، مدرسے میں لگاؤ اپنا پیسہ، ورنہ یہ غلط شادیوں میں لگ جائے گا، رسوم میں لگ جائے گا، فضولیات میں لگ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ کام آ جائے اس کے لیے اس کو وہاں لگاؤ جہاں آپ کا جنت کا راستہ سنور جائے، وہاں لگاؤ۔ اپنے بچوں کو پڑھانے میں لگاؤ، ان کو بہترین پیسہ دو، بہترین تعلیم دو، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، اور ان کو اچھا علم دو۔ ایک اور حلقہ بھی لگا ہوا تھا، دوسرے حلقے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ واٹ یو آر ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ یور جاب، یو میکنگ دی سرکل، واٹ یو ڈوئنگ؟ آپ نے یہ حلقہ بنایا، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا کہ ہم سیکھنا سکھانا دین کا کر رہے ہیں۔
اچھا تو قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، بہترین حلقہ ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم والے حلقے میں بیٹھ گئے اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے علم والے حلقے میں بیٹھ گیا۔ بس دوستو، یہ علم کے حلقے اور کیاریاں لگی ہوئی ہیں مدرسوں کی شکل میں۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب تارا پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ یہاں ایک درخت لگایا ہے، محی السنہ حضرت والا مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی بنیاد ہے، جن کا نام ہی محی السنہ ہے، تاکہ یہاں سنتوں کا احیاء ہو جائے۔ آج بے فضلہ تعالی 13 طلباء عزیز نے ہری پگڑی شاید اس لیے باندھی کہ ٹرین کو روانہ کرنے کے لیے ہری جھنڈی دینی پڑتی، تو پھر ٹرین روانہ ہوتی ہے اور اپنی منزل پر پہنچ، اس لیے ان کو بھی ہری جھنڈی دے دی گئی کہ اب تم کو کام کرنا ہے، آگے پڑھنا ہے وہ بھی کام ہے، آپ کو امام بننا ہے وہ بھی کام ہے، اللہ کے راستے میں چلنا ہے وہ بھی کام ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے وہ بھی کام ہے، کام کرو۔ 7 سال لگائے آپ نے، اب کہیں جو ہے رکشہ چلانے مت چلے جانا، اب تم کو دنیا چلانی ہے، اب پوری امت کو چلانا ہے۔ ان کے والدین مبارکباد کے قابل ہیں، جنہوں نے یہ جگر گوشے مدرسے کو دیے، تو ہم نے ان کو بنایا۔ ہم نے کیا بنایا؟ اللہ نے بنایا، محنت کیا، اساتذہ نے رات کو اٹھ کر دعائیں کی۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ حفاظ کو حفظ کرانا خون جگر دینا پڑتا ہے، تب جا کر نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، اور نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ سب یہاں محنتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں کی باغ و بہار، یہاں کا ماحول عجیب و غریب ہوتا ہے، آ کر دیکھو تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حفاظ کو بھی قبول فرمائے، اور ان کے والدین کو اس لیے قبول فرمائے کہ یہ دنیا اس وقت مٹیریالزم کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے۔ ایسے مٹیریالزم کے زمانے میں اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کرنا، دین کے علم کے لیے وقف کرنا، ظاہری بات ہے کہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اس قربانی کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ جو اساتذہ نے اور مدرسے نے ان کو سنوارنے کی محنت کی ہے، آج ایک حد تک وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، ایک مرحلے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس مرحلے سے آگے ابھی اور بھی مراحل ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ زندگی کو عملی بنائیے، لوگوں کے سامنے آپ کا عمل آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کسی زمانے کے اندر، شہروں کے اندر جو ہے سنیما، پہلے سنیما چلا کرتے تھے، اب تو جیب میں سنیما آ گیا، اس لیے کوئی سنیما دیکھنے جاتا بھی نہیں، فیل ہو گئے سب سنیما، جیب کے اندر سنیما ہے، اٹھایا رات کو دیکھنا شروع کر دی، سب بیڑا غرق کر کے بیٹھ گئے، پڑا پڑایا سب پانی میں ڈال دیا۔ پہلے سنیما بھی جایا کر دی، جمعرات کی چھٹی میں وہ طالب علم جو ہے وہ گیا ہوگا، وہ فارغ ہونے والا تھا۔ ابھی لوگ بڑا جائزہ لیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ جلسے میں آئے تھے، ایک طالب علم کو پگڑی باندھی تو 4 آدمی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ ہیں اپنے یہاں جمعہ کے دن بیان کرنے آتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ وہ فلم والا کھڑا ہوتا، کہا کل یہ رات کے شو میں اپنے ساتھ تھے وہ۔ تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں عملی زندگی بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ بہت محنت کی ہے، اس کو رائگان مت ہونے دینا، اس کو قیمتی بنانا، علم کو سنوارنا، سجانا، آگے بڑھانا آپ کا کام ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ادارہ کامیاب ہے۔ 10 سال میں ایک طالب علم حافظ بنے تو ادارہ کامیاب ہے، اور ابھی تو کتنے حفاظ کا ڈھیر لگا دیا ہے ادارے نے۔ تو الحمدللہ یہ ادارہ کامیابی کی منزلوں کو چھو رہا ہے۔
آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیات سے نوازے اور آپ کو مدرسے سے محبت اور عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، بڑی مفید باتیں، اور بالخصوص اقرا کے نقطے پر جو آپ نے بیان فرمایا، الحمدللہ یہ علم میں اضافہ کرنے والا تھا تمام کے لیے۔ میں جامعہ کے سرپرست کے حیثیت سے گویا مولانا لقمان صاحب کی جانب سے ہمیشہ تعاون رہتا ہے۔ آج بھی عالم ہونے والے تمام طلباء کرام کے لیے 3000 روپے، حافظ ہونے والے تمام طلباء کرام کے لیے 3000 روپے، اور اساتذہ کرام کو بھی آپ نے فراموش نہیں فرمایا، اساتذہ کرام کے لیے مجموعی طور پر 4000 روپے۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی پرسوز دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے تکمیل کا ایک مرحلہ مکمل فرمایا، اے اللہ ان کو علمی، دینی، روحانی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کی برکت سے ادارے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما۔ جو محنتیں اساتذہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، حضرت مفتی صاحب کی محنتوں کو قبول فرما، حضرت رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے شجر کو بارآور اور باثمر بنا۔ جن حفاظ نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اپنے سینوں کو منور کیا ہے، اللہ اس کے نور کو باقی فرما، اس کا دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اتنا بڑا مجمع اتنی دیر سے اللہ بچوں کے بہترین پروگرام سن رہا تھا، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ادارے کی محبت میں آنا قبول فرما، اور جنہوں نے جو جو تعاون کیا، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین سے بہترین بدلوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، بانی مبانی مرحوم کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہماری روزی اور رزق میں برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھ سے ہونے کا پکا یقین عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاق عطا فرما، علم پر عمل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مزکا مصفا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاکم اللہ. پھر ایک بار ہم صدر محترم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے بے حد شکر گزار ہے کہ آپ ہمیشہ جامعہ کی اس حقیر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لے آتے ہیں اور اپنی سرپرستی سے نوازتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ طلبہ کرام کے لیے اعلان یہ ہے کہ 19 مارچ تک انشاءاللہ تعطیلات رہے 19 اپریل تک تعطیلات